मुबारक शान है रमजान तो रमजान है, क्या मुबारक शान है रमजान तो रमजान है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ القریش ہے، یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس کی 4 آیتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ قریش کے کیا معنی ہے اور قریش کسے کہتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ قریش کو قریش کیوں کہتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ قریش ایک سمندر کا ایک بہت مضبوط قسم کا ایک جانور ہے جو دیگر جانوروں پر غالب ہوتا ہے، اور قریش کو قریش اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ غالب ہوتا ہے، مغلوب نہیں ہوتا۔ اب قریشی کسے کہتے ہیں، تو نضر کی جو اولادیں ہیں، عرب میں جو نضر کی اولاد ہیں اسے قریش کہا جاتا ہے۔ آیت کریمہ اور سورت کا ترجمہ یہ ہے لإیلاف قریش، اس واسطے کہ مانوس رکھا قریش کو۔ مانوس رکھنا ان کو سفر سے، جاڑے کے اور گرمی کے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو چاہیے کہ بندگی کرے اس گھر کے رب کی، الذی اطعمہم، جس نے انہیں کھلایا بھوک کی حالت میں، وآمنہم من خوف، اور انہیں امن اور چین اور سکون عطا فرمایا خوف کے وقت میں۔ یہ سورۃ القریش کا تعلق سورۃ الفیل سے ہے، چونکہ اللہ رب العزت نے مکے کے باشندے اور مکے پر، اہل مکہ پر جو احسانات کیے ہیں، ان احسانات کا تذکرہ سورۃ القریش میں ہے۔ جیسا کہ محمد بن اسحاق اور عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم نے بیان کیا ہے، ان دونوں حضرات کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے مکہ مکرمہ کو ہاتھیوں سے روکا اور ہاتھی والوں سے روکا جو مکے کو ڈھانے کے لیے آئے تھے، کعبۃ اللہ کو مسمار کرنے کے لیے آئے تھے اور یہاں کے باشندوں کو گرفتار کرنے اور قیدی بنانے کی غرض سے آئے تھے۔ ہم نے انہیں ہلاک و برباد کیا تاکہ قریش کو مانوس کرے، لإیلاف قریش، اس واسطے کہ مانوس کرے اور وہ مل جل کر اپنے شہر میں سکون سے رہے۔ قریش تجارت کی غرض سے 2 ملکوں کا سفر بطور خاص کرتے تھے۔ موسم سرما میں یمن کی طرف جایا کرتے تھے، چونکہ سردی کا زمانہ ہوتا تھا تو سردی میں گرمی نعمت ہے تو یمن کی طرف جایا کرتے، اور جب مکے میں گرمی پڑتی تو ملک شام کی طرف جاتے، موسم گرما میں سردی خدا کی نعمت ہے۔ تجارت کی غرض سے سفر کرتے تھے، اور جب تجارت کی غرض سے سفر کرتے تھے تو چونکہ یہ بیت اللہ کے لوگ تھے، مکے کے لوگ تھے، لوگ ان سے تعرض نہیں کرتے تھے، چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے تھے، جبکہ حال یہ تھا کہ دیگر اطراف کے اندر قافلے لٹ جایا کرتے، مالوں کو چھین لیا جاتا، سواریوں کو چھین لیا جاتا اور پورے قافلوں کو جنگلوں میں بے یار و مددگار چھوڑ دیا جاتا۔ تو اللہ رب العزت نے بطور احسان کے اس بات کو رحلۃ الشتاء والصیف ذکر فرمایا،
اور ان سے یہ بھی فرمایا کہ دیکھیے ہم نے تمہارے مکان کو اور تمہاری جگہوں کو یعنی مکہ مکرمہ کو بھی ایک پرامن جگہ بنایا۔ اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، کیا تمہیں دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے حرم کو یعنی مکہ مکرمہ کو محترم جگہ بنایا، لوگ اس کی تعظیم کرتے ہیں، یہاں غلط ارادوں سے لوگ نہیں آتے ہیں۔ اس واقعے فیل کو سامنے رکھ کر کہ اللہ نے ان کے جو ہے بیت اللہ والوں کو، یہاں کے باشندوں کو بہت عظیم مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ اور جب تم تجارتوں کے لیے ملک شام اور ملک یمن کے اندر جاتے تو لوگ آپ سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے، بڑے عزت کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، اکرام کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ آپ پیش آتے۔ اور جہاں جس علاقے میں یہ سب چیزیں میسر ہو، اکرام ہو، بھلائی ہو، تعظیم ہو، عزت ہو، کوئی چھیڑ چھاڑ نہ ہو، تو وہاں تجارت کرنے میں سکون اور اطمینان آتا ہے، جو ہے لوگ وہاں پر طویل عرصے تک تجارت کرتے ہیں۔ تو ہم نے تمہیں سکون عطا فرمایا، تمہیں تجارت کے مواقع ہم نے فراہم کیے۔ تو اس لیے اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ کی بندگی کرو۔ دنیا میں ہر چیز خدا کے سامنے جھکی ہوئی ہے، اس کے سامنے پڑی ہوئی ہے، پوری کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے حکم کا محتاج ہے اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ جب سے اس کائنات کو اللہ پاک نے وجود بخشا ہے، سورج روشنی اور زندگی اور حرارت کا منبع بنا ہوا ہے اور اپنا فرض بے کم و کاست اور بے چرا انجام دے رہا ہے۔ چاند اپنی آب و تاب اور اپنی رفتار کے ذریعے مہینوں اور سالوں کا تعین کر رہا ہے۔ پہاڑ ہزاروں سال سے اپنی ڈیوٹی پر کھڑے ہیں اور درخت اپنی جگہ رکے ہوئے ہیں اور خدا کی عبادت میں مصروف اور مشغول ہے اور اپنے سائے اور پھل سے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ ہوا انسان کے لیے جو کائنات کا سردار اور خلیفۃ اللہ فی الارض ہے، حیات کا پیغام لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہے۔ بادل پانی بھر کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے ہیں اور زمین کو زندگی بخشتے ہیں۔ اس کی وجہ سے چشمے جاری ہوتے ہیں، انسان کی پیاس دور ہوتی ہے، فصل تیار ہوتی ہے، زمین اپنا خزانہ اگلتی ہے، چوپائیں اپنی ٹانگوں پر چلتے پھرتے دوڑتے بھاگتے گویا رکوع کی تصویر بنے ہوئے ہیں، انسان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کا کام انجام دیتے ہیں، بوجھ اٹھاتے ہیں، ان کے ذریعے سردی سے بچاؤ کا سامان، اپنے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں۔ بہت سارے جانور پیٹ کے بل چلتے ہیں اور ان سے بھی انسان کو مختلف فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ یہ تمام مخلوقات جو نہ دل رکھتے ہیں نہ عقل رکھتے ہیں، ہر وقت اللہ کی اطاعت اور عبادت میں مشغول ہے۔ نہ ان کے یہاں نافرمانی ہے، نہ بغاوت ہے، نہ سرکشی ہے، نہ اکتاہٹ ہے، نہ اسٹرائک ہے، نہ کسی قسم کی چھٹی ہے۔ گویا ہر وقت ہر حالت میں اللہ کی عبادت میں اور اس کی ذکر و تسبیح میں مصروف ہے، لیکن اس کے ذکر و تسبیح کا ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ قرآن کریم نے بیان فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ ہر چیز اللہ کا ذکر بیان کرتی ہے، اس کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی اور اس کے جو ہے اس کے نعمتوں کا اظہار کرتی ہے، لیکن انسان اسے سمجھ نہیں پاتا، ان کی زبانوں کو سمجھ نہیں پاتا۔ اللہ نے یہ حکم فرمایا کہ اے قریش مکہ خاص طور سے، اور حکم پوری انسانیت کو یہ دیا گیا کہ تم اس بزرگ برتر خدائے وحدہ لا شریک لہ، جو اپنی ذات میں یکتا، اپنی صفات میں یکتا، اپنی قدرت میں یکتا، اپنی جو ہے حکم میں یکتا، اپنے فیصلوں کو نافذ کرنے میں یکتا، کوئی اسی کا پارٹنر نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا ساجی نہیں، کوئی نظام کائنات کو چلانے میں اس کا جو ہے ہمسر نہیں، اس کی عبادت کی جائے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ اور اللہ کی اتنی نعمتیں ملنے کے باوجود جب بندہ اللہ کی عبادت نہیں کرتا ہے، خدا کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ہے، تو اللہ نے اس کی مثال بھی کلام پاک میں دے کر فرمائی وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ، کہ اللہ مثال دیتا ہے ایک جو ہے بستی کی
جو بالکل پرامن زندگی اور اطمینان کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی، ہر طرف سے وافر مقدار میں ان کو رزق اور ان کی ضروریات کا سامان مہیا کیا جا رہا تھا، لیکن انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا، اس کی عبادت میں کوتاہی کی، اس کے احکام کی نافرمانی کی، اس کے رسول کی جو ہے بتائے ہوئے طریقوں کی نافرمانی کی، تو پھر اللہ نے ان کو مزہ چکایا بھوک کا اور خوف کا، اس عمل کی پاداش میں جو کر رہے ہیں۔ جبکہ حال یہ ہے کہ ان کو بتلانے والے اللہ کے رسول انہی میں سے ان کے پاس آئے اور ان کو ڈرایا، لیکن انہوں نے ان کی باتوں کو جھٹلایا۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذْنَاهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، تو ہمارے عذاب نے ان کو پکڑ لیا جبکہ وہ اللہ کی نافرمانیوں میں مصروف تھے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کو انجام دو۔ اور یہ حکم عام ہے، پوری انسانیت کے لیے ہے، اللہ بزرگ برتر کے سامنے جھک جایا جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے قریش مکہ، ہم نے تمہیں دو نعمتوں سے خاص طور سے سرفراز فرمایا، اصحاب فیل اور فیل والوں سے تمہاری حفاظت فرمائی، تجارتوں کے لیے تمہارے راستوں کو ہم نے آسان کر دیا، پرخطر راستوں کو امن میں بدل دیا، تمہاری عزت اور اکرام ہم نے کروایا، اور واقعہ فیل کے بعد سے تمہاری دھاک لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گئی، اور وہ تمہیں ہاتھ لگانے اور تمہیں چھیڑ چھاڑ کرنے اور تمہارے قافلوں کو لوٹنے اور تمہارے اوپر غلط نگاہ ڈالنے سے وہ رکنے لگے۔ اگر کوئی راستے میں تمہیں روک لیتا اور تم لوگ کہہ دیتے ہو کہ ہم بیت اللہ سے آئے ہیں، تو تمہیں کوئی ہاتھ نہیں لگاتا۔ یہ تمہاری ہم نے قدر و منزلت بنائی۔ اس احسان کا بدلہ یہ ہونا چاہیے کہ اپنے محسن کی فرما برداری، اطاعت شعاری، اس کی بندگی، اس کے سامنے جھکا جائے، اس کی عبادت کی جائے، اس کے تذکرے کیے جائے، اس کی وحدانیت کو بیان کیا جائے، اس کی ملکوتیت کو بیان کیا جائے، اس کے صفات کو بیان کیا جائے، اس کی طاقت اور کبریائی کو بیان کیا جائے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، کہ تمہیں بھوک کی حالت میں ہم نے کھلایا۔ کعبۃ اللہ اور مکہ کی سرزمین میں کچھ نہیں، بے آب و گیاہ وادیاں ہیں جہاں سے نہ غلہ اگتا ہے نہ پھل اور پھلواریاں اگتی ہے، یہ تو سب اللہ انہیں اپنی قدرت سے بطور انعام کے کھلا رہا ہے، اس دعا کی نتیجے میں جو سیدنا حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام نے اپنے چھوٹے سے کنبے کو اس بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ کر جب آپ تشریف لے جا رہے تھے، اس وقت بڑی درد بھری دعا کی تھی، ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے اللہ میں ایک چھوٹا سا میرا خاندان یہاں پر رکھ کے جا رہا ہوں، وہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، بے آب و گیاہ وادی میں، یہاں نہ انسان ہے نہ انسان زاد ہے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ انہیں نماز کی توفیق عطا فرما، وَفَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، لوگوں کے قلوب کو ادھر متوجہ فرما، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اور انہیں رزق عطا فرما تاکہ یہ تیرے شکر گزار بندے بنے۔ اسی دعاؤں کے نتیجے میں آج بھی مکہ مکرمہ میں پوری دنیا سے ان کی ضروریات کا سامان وہاں پر پہنچتا ہے اور قیامت تک پہنچتا رہے گا، ورنہ مکہ مکرمہ کی سرزمین سے کچھ نہیں آتا ہے۔ تو اہل مکہ اور قریش کو بطور خاص اور پوری انسانیت کو عموماً یہ حکم دیا گیا کہ جس کی نعمتیں تم کھا رہے ہو، جس کی نعمتیں تم استعمال کر رہے ہو، جس کی نعمتیں تم پر رات دن جو ہے بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہے، تو اس اعتبار سے اس خدائے بزرگ برتر کے سامنے جھکنا اور اس کی عبادت کرنا اور اس عبادت کو بہتر انداز میں انجام دینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بطور انعام کے یہ یاد دلا کر انہیں نصیحت فرمائی کہ دیکھو ہم نے تمہیں جو ہے اصحاب فیل سے نجات عطا فرمایا، ہم نے تمہیں جو ہے تمام جو ہے پریشانیوں سے نجات دی، تو پھر اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ پھر تم ہمارے رسول کو کیوں ستاتے ہو، ہماری بندگی کیوں نہیں کرتے ہو، ہمارے سامنے کیوں نہیں جھکتے ہو؟ کیونکہ
جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں وہ دونوں جہاں میں برباد ہو جاتے ہیں، اور جو جو ہے دنیا میں بھی اچھائی کرتے ہیں، اور تو اللہ رب العزت انہیں دونوں جہاں میں اچھائی اور کامرانی سے سرفراز فرماتے ہیں۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے، اس صورت کا پیغام یہ ہے کہ ہم پر اللہ نے بے پناہ انعامات کیے، ہم پر اللہ نے بے شمار جو ہے نعمتوں سے ہمیں سرفراز فرمایا، ہم کو اللہ نے صحت کی دولت سے مالا مال فرمایا، ہمیں اللہ نے صحیح سالم پیدا فرمایا، اچھی سوچ والا عطا فرمایا، ہمارے کان سالم ہیں، ہماری آنکھیں سالم ہیں، بولنے کے لیے زبان عطا فرمائی، اور جسم میں دوڑتا ہوا خون عطا فرمایا، تمام مصیبتوں سے بیماریوں سے نجات عطا فرمائی، خوف سے ہمیں راحت عطا فرمائی، رزق کا وافر انداز میں ہمارے لیے انتظام فرمایا۔ تو ہمیں اللہ رب العزت نے جو اتنا بہترین مہینہ اس وقت عطا فرمایا ہے اور جو چل رہا ہے، جس کی راتیں بھی بڑی نورانی، جس کے دن بھی بڑے اچھے اور جو ہے عبادتوں کے شوق سے بھرپور اور معمور، ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے۔ روزوں کا خاص اہتمام، تراویح کا خاص اہتمام، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اپنی زندگی سے معافی مانگنا اور اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک و صاف کر کے جو ہے اللہ پاک و صاف کرنے کا ارادہ کرنا اور گناہوں سے بچنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ اللہ نے ہم پر اتنے احسانات کیے ہیں جس کو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ رابعہ بصریہ ایک بہت نیک عورت گزری ہے، وہ رات بھر نماز میں کھڑے ہو جاتی اور اللہ کی عبادت میں مصروف رہتی اور صبح اٹھ کر کہتی کہ اے اللہ، جس طرح تیری عبادت کرنا چاہیے تھی ہم نہیں کر سکے۔ ایک مرتبہ رابعہ بصریہ نے کہا کہ اے اللہ، تیری نعمتوں کو کھاتے کھاتے ہمارے دانت گھس گئے ہیں، لیکن تیری تعریف کرتے کرتے ہماری زبان نہیں گھسی۔ کتنی نعمتیں ہیں میرے پروردگار کی ہم پر، کتنی نعمتیں ہیں اللہ رب العزت کی ہم پر، ہم شمار ہی نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ رب العزت کی حکم کی فرما برداری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام، آپ کے طریقے، آپ کے جو ہے بتائے ہوئے اعمال ہمیں کرنا چاہیے، معاملات میں بھی، معاشرت میں بھی، گھر میں بھی، باہر بھی۔ یہ دین پوری انسانیت کے لیے اور ہر وقت کے لیے اور قیامت تک کے لیے آیا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی میں اپنا بندہ بنائے اور اطاعت کا پیکر بنا دے، اطاعت اور فرما برداری کی ہمیں مثال بنائے، ہمارے بچوں میں بھی اطاعت کوٹ کوٹ کر بھر دے، اور ہمارے آل و اولاد میں، ہمارے بیویوں میں، بہنوں کے دلوں میں، اور ہمارے بھائیوں اور نوجوانوں کے دلوں میں اللہ اور رسول اللہ کی عظمت کو بھر دے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔